العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا تفسیر تاریخ کربلا کے عنوان سے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور ہم صرف ایک پہلو کا کسی حد تک بیان کر سکے ہیں 11 اور 12 محرم کو سلسلہ فکر کو مزید آگے بڑھایا جائے گا لیکن آج بنو امیہ کا کردار امیر شام کا کردار سب بجائے خود چونکہ شام میں شہیداں ہے شب عاشور ہے اس لیے خود میں چاہوں گا کہ احباب کی خواہش بھی ہے کہ سید الشہداء کے ان عظیم المرتبت ساتھیوں کا جو آقا نے انتخاب فرمایا ان کی عظمت و فضیلت و شرف اور کمال کی طرف بھی مختصراً اشارہ ہو جائے اور گفتگو کم سے کم آج کی حد تک اس نہج پر جا کر رک جائے. مقام فکر ہے ایک طرف زیاد بن سمیہ جو گورنر رہا کوفہ میں امیر شام کی طرف سے. پہلے مرحلہ میں اس نے کیا کام کیے, پھر مغیرہ کا کردار بہت اہم ہے, پہلا شخص جس نے امیر شام کو مشورہ دیا. اب تک اس نے یزید کی ولایت عہدی کی خواہش دل کے نہان خانے میں چھپا کے رکھی تھی. تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ جس فرد نے مشورہ دیا اور اس مشورے کی وجہ کیا تھی, ادھر باپ کے پاس سے اٹھ کے بیٹے کے پاس گیا, کیا بات ہوئی وہ میں 11 محرم کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر ضحاک بن قیس یہ اہم کردار ہے, عمرو بن حجاج یہ اہم کردار ہے, عمرو بن حریث یہ اہم کردار ہے, محمد بن اشعث بن قیس اہم کردار ہے, قیس بن اشعث بن قیس کندی اہم کردار ہے, شبس ربعی بہت اہم کردار ہے. پھر جن افراد کو چنا گیا وہ 12 سپہ سالار, کسی کو 2000 کی فوج دی گئی, کسی کو 4000 کی فوج دی گئی. پھر فوج عمر ابن سعد میں اہل کوفہ کی تعداد کتنی ہے اور پھر شام سے کتنے افراد آئے, وہاں سے کن لوگوں کو بھیجا گیا, ان کا کردار کیا تھا, کردار یزید. اور پھر اس کے علاوہ جو بعد کے مراحل ہیں, کربلا کے بعد کے مراحل, انہیں 2 دنوں میں عرض کریں گے. خود ایک طرف آپ دیکھیں, میں نے عرض کیا تھا اشارتاً
20 سالوں میں یہ جو 6 گورنر ہیں، عبد الرحمن بن ام حکم، اسی طرح سے عثمان بن عفان کے جو داماد وہ بھی رہا، حکمران رہا، گورنر رہا 3 سال کوفہ کا، اس کے علاوہ مغیرہ، اس کے علاوہ زیاد، پھر نعمان بن بشیر۔ آپ جانتے ہیں کہ انصار میں سے یعنی 313 افراد اکٹھے تھے جو سقیفہ بنی سعدہ میں پہلے انصار، 3 مہاجر بعد میں پہنچے تھے، سارے کے سارے انصار نے سعد بن عبادہ کے حق میں یہ دستبردار ہوئے اور اس کی بیعت کے لیے جمع تھے، تیار تھے، صرف بشیر اس نے مخالفت کی اور اس نے اپنا ووٹ بعد میں یہ جو 3 افراد آئے تھے ان میں سے ایک کو دیا اور یہاں سے پانسا پلٹ گیا۔ یہ وہی بشیر ہے جس کا بیٹا نعمان جس کو کوفے کا 6واں گورنر بنایا گیا، اس کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ خود عبید اللہ ابن زیاد پہلے بصرہ میں جب اس کو امیر منصوب کیا گیا، والی، تو اس نے جن 84 افراد نے ان کی بیعت نہیں کی تھی وہیں جامع مسجد میں ان 84 افراد کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ پھر جا کے کوفہ میں جو اس نے کام کیا، جن شخصیات کو بہت طویل مسائل ہیں، یہاں تک کہ بس خلاصہ ان 20 سالوں میں ان 6 گورنروں کے ذریعے سے، چونکہ کوفہ اہم ہے، آپ دیکھیں جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں اہل مدینہ میں سے صرف 1000 افراد نے مولا علی کا ساتھ دیا، باقی سارے اہل کوفہ تھے جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ابھی میدان کربلا میں 72 تھے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں سلیمان بن سورد خزائی کے ساتھ 4000 افراد توابین، ان کا تعلق بھی کوفہ سے تھا، سارے کٹ کے مر گئے، قتل ہو گئے، نام حسین پر نادم تھے، شرمندہ تھے، اہل کوفہ تھے۔ پھر اہل کوفہ مرکز رہا ہے تشیع کا، لیکن ان 20 سالوں میں چن چن کر برجستہ ترین شخصیتوں کو قتل کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، ہر طرح سے۔ یعنی ان 20 سالوں میں خصوصاً جو 11.5 سال امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، تو مروان بن حکم کو، یہ میں نے اشارہ کیا تھا، مروان بن حکم کو جو مدینے کا سابق گورنر تھا، اسے اس عہدے سے ہٹا کر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو گورنر بنایا اور مروان کی ذمہ داری یہ سونپ دی امیر شام نے کہ تم حسین ابن علی پر کڑی نگاہ رکھو، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ملاقات کر رہا ہے۔ ادھر وہ ملاقات کر کے سید الشہداء سے رخصت ہوتا، ادھر اس کے قتل کی سازش تیار ہو جاتی کہ اسے کیسے قتل کرنا ہے، کیسے راستے سے ہٹانا ہے، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے، یہاں تک کہ اب آپ سوچئے گا، یہ مقام فکر ہے، 11.5 سال امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، اور ایک شخصیت جو عثمانی العقیدہ ہے، کون ہے؟ اگر آپ بات پہنچ رہی اور آپ مجھے رہنمائی فرما دیں، زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین کے ساتھ 11.5 سالوں میں امام حسین نے کبھی ملاقات نہیں کی۔ راز کیا ہے؟ وہ زہیر کے جو کربلا میں امام حسین کی فوج کے میمنہ کے سپہ سالار ہیں، قلب لشکر جناب عباس کے پاس ہے، میسرہ حبیب ابن مظاہر کے پاس ہے، میمنہ کس کے پاس ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ اچانک سے ایک فرد کا انتخاب کیا راستے میں سے؟ نہ، راستے میں سے نہیں لیا، حسین کی نگاہ پہلے دن سے زہیر پر تھی۔ پھر آخری مرحلے میں آ کے کیوں انتخاب کیا؟ اور وہ بھی اس ہستی کو بھیجا بلانے کے لیے جسے شبیہ رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زہیر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، برجستہ شخصیت تھے، سرداران قریش میں سے تھے، سرداران عرب میں سے تھے، متمول ترین تاجر تھے، سخی تھے، کریم تھے، شجاع تھے، آپ کی شجاعت زبان زد خاص و عام تھی۔ اگر سید الشہداء زہیر سے پہلے ملاقات کر لیتے، زہیر کو شہید کر دیا جاتا ان کی زندگی کو ذخیرہ کرنے کے لیے۔ اب آپ ان شخصیتوں کو پڑھیں، عابس ابن شبیب شاکری، حبیب ابن مظاہر اور باقی جو شخصیات ہیں کربلا کے، ان سے سید الشہداء خط و کتابت کرتے تھے، انہیں مدینے آنے سے منع کرتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کربلا کے ذخیرے کو محفوظ رکھنا ہے۔ امیر شام بہت مطمئن تھا کہ جو بھی آواز حسین کے حق میں بلند ہو سکتی ہے، جو بھی شمشیر حسین کے دفاع میں نکل سکتی ہے، جو بھی فرد حسین کے ساتھ قیام میں
یزید کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، حسین بالکل تنہا رہ جائے، لیکن نہ، آقا کا انتخاب پہلے سے معین تھا۔ یہاں تک کہ حر ابن یزید الریاحی سے پہلے ملاقات کر سکتے تھے، نہ اس لمحے کی۔ اور یہ عجیب ہے، یہاں پہ اسرار ہیں، حکمتیں ہیں اسرار عاشورہ میں سے، ان کے بیان کا وقت نہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ شام شہیداں، لازم ہے کہ ہم رک کر ان 72 کو خراج عقیدت پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں۔ یہ 72 کون ہیں؟ حسین کا انتخاب خواہش کے احترام میں، جس طرح سے بزرگوار نے خواہش کی امام حسین سے متعلق ان شخصیات، یہ جو 72 آپ کے ساتھی ہیں، خود مولا متقیان نے کیا فرمایا جب جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، ان کے تعارف میں پیغمبر نے کیا فرمایا، خود سید الشہداء نے کیا فرمایا، ان سب سے پہلے خود قرآن نے کئی مقامات پر اصحاب حسین کی توصیف بیان کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی چند ایک آیات ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا مصداق تلاش کرنا چاہیں تو سوائے کربلا کے، سوائے عاشورہ کے، سوائے لشکر حسین کے، سوائے سپاہ حسین کے، اصحاب حسین کے، کوئی بھی دوسرا مصداق تاریخ بشر میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں اور تاریخ قرآن میں وجود نہیں رکھتا۔ ان آیات میں سے سر فہرست آیت صف ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صاحبان معرفت تشریف فرمائیں، ملتان کے باشعور با معرفت مومنین جو اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں، اس آیت میں پروردگار افراد کی شخصی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، سپاہیوں کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، سپاہ کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے، ان کی شخصی کردار کو، شخصی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، افراد اور سپاہیوں کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا۔ اللہ اس آیت میں پورے کے پورے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے کہ جس سارے کے سارے لشکر نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آئے ڈھونڈے تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں کون سا ایسا لشکر ہے جو اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کا مصداق تلاش نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی، بے اساس اور بے بنیاد بات کہہ دی، ایسی بات جس کا خارج میں عالم حقیقت میں کوئی مصداق نہیں ہے۔ نتیجتاً قرآن کی حقانیت زیر سوال چلی جائے گی، قرآن کی صداقت زیر سوال چلی جائے گی، قرآن کی حرمت زیر سوال چلی جائے گی کہ قرآن افسانوی باتیں کرتا ہے، قرآن خیالی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جن کا عالم حقیقت میں، عالم خارج میں کوئی مصداق نہیں، کوئی وجود نہیں۔ قرآن مجید، بس یہ تمہیداً جملہ ذہنوں میں نقش کر لیں، پھر ہم آگے بڑھیں اور پھر نتیجہ لے سکیں۔ قرآن مجید آیہ مبارکہ صف میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے جس کی کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ یوں فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ افراد کی توصیف نہیں ہو رہی، گروہ کی، لشکر کی، یعنی سارے کا سارا لشکر ایسا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ آئیں تلاش کریں کون سا ایسا لشکر ہے۔ میں اشارتاً چونکہ وقت میں حدود ہے چند ایک لشکروں کی مثال دیتا ہوں، اور ہم صرف قرآن سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو یہ فہرست اتنی زیادہ ہے کہ شاید کئی جلسوں پر بات محیط ہو جائے۔ کئی لشکر قرآن نے بیان کیے۔ سب سے پہلا لشکر جناب طالوت کا، جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلے تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب طالوت نے اپنے سپاہیوں سے، لشکر والوں سے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والو، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس شخص نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم،
جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے. تو جو افراد اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں, اتنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ سردار لشکر کی کھلی ہوئی نافرمانی کر رہے ہیں, ایسا کمزور اور ضعیف لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ جناب موسیٰ کا لشکر ہے. جناب موسیٰ نے اپنی قوم پر, بنی اسرائیل پر اتنا بڑا احسان کیا, انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی. راتوں رات اپنی قوم کو, اپنے قبیلے کو, اپنے لشکر والوں کو لے کے چلے اور دریائے نیل عبور کروایا. اور پہلے تو جیسے ہی پہنچے دریائے نیل کے دہانے پہ پہنچے تو ایک مرتبہ موسیٰ پر تانا زنی کرنا شروع کہ موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے کے آگے پانی ہے. چونکہ اطلاع مل چکی تھی فرعون کو, وہ بھی اپنے ہزاروں کا لشکر لے کے تعاقب کر رہا تھا تلواریں لیے ہوئے, اور انہیں بھی پتہ چل رہا تھا, انہوں نے آثار مشاہدہ کر لیے, دور سے گرد اٹھتے ہوئے شور کی آوازیں سنی, تلواروں کی جنکار کی آواز سنی. ادھر سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے, آگے پانی ہے نہ کشتی ہے, اتنا بڑا لشکر کیسے دریا عبور کرے. تو ایک مرتبہ چلائے موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے کے آگے پانی ہے, پیچھے آگ, ہم تو بے موت مارے جائیں گے. اس وقت جناب موسیٰ نے کہا پریشان نہ ہو, گھبراؤ نہیں, ایک عصا مارا, راستہ بنا. پریشانی برطرف ہوئی, لیکن جیسے ہی دیکھا کہ راستہ بن گیا, آپ کو ان کی کٹ حجتی کا پتہ ہے, ان کے انداز کا پتہ ہے. یہ ایک مرتبہ کہنے لگے موسیٰ نہ, ہم تو ایک سے نہیں گزریں گے, ہم تو 12 قبیلے ہیں, پھر الگ الگ راستے ہونے چاہیے. پہلے پریشان تھے, نخرہ بازی کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی راستہ بن گیا تو اب کہا کہ نہ ایک سے نہیں گزریں گے, ہم تو 12 قبیلے ہیں, ایک راستے سے دوسرا قبیلہ نہیں گزرے گا. 12 مرتبہ عصا مارا موسیٰ نے, 12 راستہ بنے اور 12 کے 12 قبیلے ان میں داخل ہوئے. اور جب داخل ہوئے صحیح و سالم دریائے نیل کو عبور کر کے پیدل چلتے ہوئے دوسری سمت پہنچ گئے. یہاں پر سید العلماء علامہ علی نقی نکن کے خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم کی طاقت یہ ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا, کیا 12 میں طاقت نہیں ہے کہ مل کر ایک کو نجات دے سکیں. 12 راستے بنے, 12 قبیلے داخل ہوئے, صحیح و سالم ان قبیلوں نے عبور کیا. سارے کے سارے پورے اطمینان کے ساتھ راستوں کو عبور کرتے ہوئے جب دریائے نیل کے دوسرے سمت پہنچ گئے تو فرعون کا لشکر آیا. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا لشکر گزر رہا ہے, راستے بنے ہوئے ہیں, تو فرعون نے بھی اپنا لشکر اس میں ڈال دیا. درحالی کہ فرعون نے جب اپنا لشکر ڈالا, راستے بنے ہوئے تھے, بعض اسے منع کر رہے تھے کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, تھوڑا سا توقف کرو, لیکن اس کے باوجود فرعون نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے, جب راستے بنے ہیں, موسیٰ کا لشکر عبور کر رہے, چلو ہم بھی چلتے ہیں. جب سارے کے سارے دریائے نیل کے اندر آ گئے یہ ہزاروں افراد, تو پروردگار نے حکم دیا, پانی آپس میں ملا, سارے کے سارے غرق ہو گئے. موسیٰ کے ساتھ جتنے افراد تھے سارے کے سارے زندہ و سلامت دریائے نیل عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. فرعون کے ساتھ جتنے تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے. کیا جناب موسیٰ کے ساتھ سب اچھے تھے؟ نہ, قرآن خود بتا رہے برے بھی تھے جو موسیٰ پر تانا زنی کر رہے تھے, جناب موسیٰ کی حکم عدولی کر رہے تھے, ان کی توہین کر رہے تھے. تو فرعون کے ساتھ کیا سب برے تھے؟ نہ, خود قرآن گواہی دے رہے اچھے بھی تھے جو اسے تنبیہ کرتے تھے, سمجھاتے تھے کہ اب جب کہ موسیٰ چھوڑ کے جا رہے ہیں تم ان کا تعاقب نہ کرو, ان سے سروکار نہ رکھو. اور بھی اچھے افراد شامل تھے. موسیٰ کے ساتھ سب اچھے نہیں تھے, فرعون کے ساتھ سب برے نہیں تھے. ادھر بھی اچھے برے دونوں شامل تھے, ادھر بھی اچھے اور برے شامل تھے. لیکن جو موسیٰ کے ساتھ برے تھے وہ بھی بچ گئے, جو فرعون کے ساتھ اچھے تھے وہ بھی غرق ہو گئے. اب جائیں بارگاہ توحید میں دست ادب جوڑ کر حق تعالی سے سوال کرتے ہیں, کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں پر اچھے وہاں پر برے نجات پا رہے ہیں, یہاں پر جو اچھے ہیں وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو رہے ہیں؟ تو کیا یہ عدل خدا کے خلاف نہیں ہے؟ تو قرآن کے ان آیات سے مزاج پروردگار سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ افراد کے شخصی کردار کو نہیں دیکھتا, پروردگار انسانوں کے انفرادی کردار کو نہیں دیکھتا, اللہ قیادت, سیادت, امامت اور رہبری کو دیکھتا ہے. اگر امام اچھا ہوگا تو برا بھی نجات پا جائے گا, اور اگر امام برا ہوگا تو بڑے بڑے اعمال والے بھی اس کے ساتھ غرق اور نابود ہو جائیں گے. جب موسیٰ لے کے پہنچے, یا علی, جب موسیٰ لے کے پہنچے اپنے لشکر کو صحیح و سالم, یا علی,
جناب موسیٰ اپنے لشکر کو صحیح و سالم لے کے پہنچے، فرعون کے سارے سپاہی غرق ہو گئے، موسیٰ کے سارے سپاہی زندہ و سالم بچ گئے۔ سامنے فلسطین تھا، موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل، میرے سپاہیوں، تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ موسیٰ کی یہ سپاہی جو اتنا بڑا معجزہ باہرہ دیکھ چکے ہیں کہ فرعون کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، انہیں نجات ملی، اتنا بڑا مظاہرہ اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، تائید الہی کو دیکھنے کے بعد، ابھی تک ان کے پانچوں کا پانی خشک نہیں ہوا تھا، ابھی معجزہ دیکھا۔ اور جب جناب موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، تو آگے سے سب نے بیک زبان جواب دیا، کہا اے موسیٰ ہم نے سنا ہے ان فیہا قوم جبارین، کہ جس بستی میں، جس شہر میں، فلسطین میں داخل ہونے کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یا تو بڑے مضبوط اور قوی ہیکل لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے خود چلے جائیں، اپنے رب کو لے کے چلے جائیں، دونوں جا کر لڑ لیں، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ ہم فلسطین میں داخل ہو سکیں۔ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ کا یہ لشکر جو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اتنی کمزوری دکھا رہا ہے اور اپنے سردار لشکر کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد پھر دیگر انبیاء میں سے آپ دیکھ لیں جناب عیسیٰ، آپ کے یہ 11 حواری، قرآن کے علاوہ خود انجیل نے اعلان کیا کہ جب 33 برس کی عمر میں جناب عیسیٰ ایک مرتبہ روپوش ہوئے تو ان 11 میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا کہ جس مقام پر جناب عیسیٰ روپوش تھے، ان میں سے اکثر نے غداری کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب عیسیٰ کی سپاہی بھی قرآن اور انجیل دونوں کے بقول اس قابل نہیں کہ وہ ایسا کا مصداق قرار پا سکیں۔ اگر اب دیگر انبیاء کے ادوار سے گزرتے ہوئے ختمی مرتبت کے دور تک پہنچتے ہیں، اسلام کی 83 جنگوں میں سے سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر اسلام کی اہم ترین جنگ ہے۔ اس جنگ میں واقعاً بعض مسلمانوں نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے، لیکن قرآن مجید اس آئے صف میں 2 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا۔ قرآن ایسے لشکر کا تعارف کروا رہے آئے صف میں کہ جس لشکر کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا جنگ بدر میں۔ البتہ دوسری دونوں اطراف سے، ادھر سے جو 313 مسلمان تھے جن میں سے 236 انصار تھے، 77 مہاجر تھے، مقابلے میں دشمن کا 1000 کا لشکر تھا۔ جب سامنا ہوا ماہ مبارک رمضان میں بدر کے مقام پر، چاہے بدر کے مقام پر، تو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اسے قرآن نے بیان کیا، چونکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ابو سفیان جو شام سے مال لے کے آ رہے اسے اس پر ہاتھ صاف کیے جائے، لیکن ختمی مرتبت نے جب حکم دیا کہ ہم بدر کی طرف چلیں گے تو قرآن نہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے اصول کافی کی، ملاحظر الفقی کی، استبصار کی، یا کسی دوسری کتاب کی کیونکہ ضعیف ہے، نہ قرآن فرما رہا ہے وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو جو گروہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ جھگڑتا ہوا چل رہا ہو، راستے میں الجھ رہا ہے کہ نہ جائیں، نہ جنگ کریں، مشورے دے رہا ہے، مسلسل آپ کے ساتھ آپ کی باتوں کی اس طرح سے پاس اور لحاظ نہیں رکھ رہا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے ایسا لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور جنگ بدر اگر فتح ہوئی تو مستشرقین، غیر مسلم مفکرین نے جو اسلام کی تاریخ بیان کی، انہوں نے بھی کہا کہ جنگ بدر کی کامیابی کا واحد سبب صرف اور صرف علی علیہ السلام کی شجاعت تھی۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، گھبرائے ہوئے تھے، لیکن جب اتنا دشمن 3 گنا زیادہ، مسلمانوں کی تعداد مہاجرین و انصار کو ملا کر 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر آزمودہ ہیں، بڑے بڑے پہلوان، اکرمہ بن ابو جہل جو آزمودہ پہلوان تھا، اس کے علاوہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، حنزلہ ہے، اس کے علاوہ آس بن حشام ہے، یہ بڑے بڑے نام آئے، مقابلے میں مبارزہ طلب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کیفیت عجیب تھی۔ ادھر سے جنگ بدر میں کل 70 کافر قتل ہوئے، 70 اسیر ہوئے، جو 70 قتل ہوئے ان میں سے 35 کو تنہا علی ابن ابی طالب نے مارا۔ جو بڑے بڑے پہلوان تھے پہلے ان کو مارا، یہاں تک کہ طعیمہ بن ادئی جو سب سے زیادہ شجاع مانا جاتا تھا، 2 نیزے اٹھا کر پھنکارتا ہوا ہاتھی کی طرح، فیل مست کی طرح سے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔
جیسے قریب پہنچا لوگ حیران تھے کہ یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے. انہیں تب پتا چلا کہ زمین پر اس کا لاشا خاک و خون میں تڑپ رہا تھا. کس نے مارا؟ علی نے مارا ہے. عتبہ کو علی نے مارا, شیبہ کو علی نے مارا, حنظلہ کو علی نے مارا, ولید کو علی نے مارا, سب کو علی نے مارا ہے. 35 کو تنہا بغیر کسی کی شمولیت کے امیر المومنین نے قتل کیا, اور باقی 35 جو عام رہ گئے. پہلوان تو مارے گئے, جو بڑے شجاع مرد تھے علی کے ہاتھ سے مارے گئے. جو باقی عام افراد تھے, عام سپاہی تھے, ان کے ساتھ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی. ان میں بھی مولا متقیان کی شمولیت تھی. جنگ بدر کی فتح کا سہرا علی کے سر سجتا ہے ولا غیر. لیکن قرآن کی آیہ مبارکہ صف جو مورد نظر ہے, اس میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے, لشکر کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے. جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ جنگ احد ہے. 12 شوال کو ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا, پھر 14 شوال کو پہنچے. چاہے بدر میں آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن جنگ بدر, یہ آج کی شام مسلمانوں کا لشکر کوہ احد کے پاس پہنچا. کل 15 ہے, ہفتے کا دن ہے. 15 کے دن جنگ ہوئی ہے, جنگ احد. اور اس جنگ میں 1000 افراد کو لے کر چلے ختمی مرتبت مدینہ سے. راستہ میں چونکہ پتہ چلا کہ دشمن کا لشکر 3000 ہے, 3 برابر اور پوری طرح اسلحے جنگ سے لیس, اور بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے دلاور لے کے آ رہا ہے. اس صورتحال میں عبداللہ بن ابی جو سردار منافقین تھا, اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یقینی شکست ہونی ہے, تو اس نے 300 افراد کے ساتھ, چونکہ یہ سربراہ تھا, ان کو لے کر واپس چلا گیا. یہ بہانہ بنایا, عذر تراشا کا ختمی مرتبت میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کے جنگ کریں گے, لیکن آپ نے شہر کے اندر رہ کے جنگ نہیں کی, میری بات نہیں مانی, آپ باہر آ گئے. اب میں اپنے 300 ساتھیوں کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا. یہ 300 واپس پلٹ گئے, ادھر 3000 افراد, ادھر 700. ذہنی طور پر ایک کمزوری کا شکار, اس طرح سے کہ آدھا لشکر پہلے ہی تقسیم ہو گیا ہو. جو بچ چکے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے, یہاں تک کہ جنگ احد میں ختمی مرتبت نے جو 700 افراد تھے, ان کے متعلق اس طرح سے حکمت عملی اختیار کی کہ ان میں سے 50 افراد کو کوہ احد کے ساتھ ایک مقام پر, گھاٹی پر, اس طرح سے ایک پہاڑی درے میں عبداللہ بن زبیر کی سرپرستی میں بٹھایا. انہیں تیر کمانے دے دیے کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں, تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. وہ ادھر کھڑے ہو گئے, اور ادھر جنگ کا اس طرح سے انداز شروع ہوا کہ مولا متقیان آگے بڑھے, جناب حمزہ آگے بڑھے, اور کفر کے سورما آ کے کٹنے لگے, قتل ہونے لگے. یہاں تک کہ وہ کفار بھاگ کھڑے ہوئے. علی کی شجاعت کے نتیجے میں, علی کی شمشیر کی کاٹ کے نتیجے میں میدان سے بھاگے. لیکن جب وہ بھاگے تو اس اسنا میں جو ان کا مال بچا ہوا تھا, چونکہ جب انسان جنگ سے بھاگتا ہے تو بھاگنے میں, مفرور ہونے میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا سامان پھینک دے تاکہ جلدی بھاگ سکے. نیزے پھینک دیے, تلواریں پھینک دی, ان کے پاس جو مال و متاع تھا, اسباب تھا, پھینک دیا. مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے. اور جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیٹھے تھے 50 افراد, انہوں نے پہاڑی درے سے دیکھا کہ مبادا یہ باقی مسلمان زیادہ مال غنیمت ان کے حصے میں چلا جائے. وہ اترے, وہ آوازیں دیتے رہے, پیغمبر اسلام کی بات یاد دلائی کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں. آپ نے درے سے نیچے نہیں اترنا, لیکن صرف 11 افراد بچ گئے, باقی 39 افراد درے سے نیچے آ گئے, اور آ کر وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے. ادھر اکرمہ بن ابو جہل نے اور خالد بن ولید نے باہمی مشورہ کیا, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہیں. دونوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے اپنے باقی ماندہ سپاہیوں کے ساتھ مڑ کر ایسا اچانک حملہ کیا, اتنا بھرپور وار کیا کہ مسلمان جو اپنی تلواریں نیام میں ڈال چکے تھے اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے, جیسے ہی ان 2 جرنیلوں نے اپنی سپاہ کے ساتھ مل کر اچانک سے حملہ کیا, تو یہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ استسعدون ولا تلون علی عہد والرسول یدعوکم فی اخراکم. مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. اس اچانک حملے کے بعد مسلمان سنبھل نہ سکے, اور قرآن فرماتا ہے کہ استسعدون, بھاگ کھڑے ہوئے, اس سرعت سے بھاگ رہے تھے. جا کے پڑھیے تبری نے تیسری جلد میں کیا لکھا, ایک ساتھ 3 دن پلٹنے کی, 3 دن گزرنے کے بعد پھر واپس مدینہ آئے. عجیب. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا لکھا ہے, صاحب فتول بلدان نے کیا لکھا ہے, باقی مورخین نے کیا لکھا ہے, کس طرح سے بھاگے. اس طرح سے بھاگے کہ استسعدون ولا تلون علی عہد والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ تم پہاڑوں کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے, رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے, مگر جنگ احد میں تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جب سب ساتھی رسول اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے.
اور تاریخ الخلفاء میں یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ 16 وار تلوار کے کاری وار علی ابن ابی طالب کی جسم اطہر پہ لگے. تنہا علی ہیں مسلسل دیوانہ وار ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں, آپ کے گرد اس طرح سے بڑھ بڑھ کے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, ختمی مرتبت کو ان کے حملوں سے بچا رہے ہیں. یہاں تک کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں یہ جملے لکھے کہ جنگ احد میں جب سب ساتھی ختمی مرتبت کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور صرف علی رہ گئے تو پیغمبر کی آواز بلند ہوئی, یا علی مرا از این جماعت نگہدار, یا علی مرا از این جماعت نگہدار, حق نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است. اے علی آج کے دن مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچا اور آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. یا علی مرا از این جماعت نگہدار, حق کے نصرت را بجا آورد کے وقت نصرت است. 3 جملے جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں تحریر کیے جنگ احد میں ختمی مرتبت نے علی سے کہے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں یا علی مدد کہنا, یہ کیا کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں یا علی مدد, دوسرا کہتا ہے مولا علی مدد. یہ شرک ہے, بدعت ہے. شرک اور بدعت کی باتیں کرنے والوں یہ دیکھو جا کے عمل رسول, کردار رسول. جنگ احد میں ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا, یا علی مرا از این جماعت نگہدار, حق نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است. اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا, آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ بیٹھ کر ان 3 جملوں کو سمیٹیں اور خلاصہ کریں ایک جملے میں تو پیغمبر نے احد کے دن یہی کہا, یا علی مدد. تو یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے, شرک نہیں ہے, سنت مصطفیٰ ہے. اور ہم سلام کے بعد باقاعدگی سے سنت مصطفیٰ کو یا علی. پیغمبر کے قول پر عمل کرنا, ان کے عمل کو جاری رکھنا, تسلسل, یہ بدعت نہیں کہلاتا, یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہم سنت کے تارک نہیں ہیں, تم سنت کے تارک ہو. اور ختمی مرتبت کی سنت کو بدعت کہنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے. واقعاً کتنی بڑی گستاخی ہے, کتنی بڑی جسارت ہے. یا علی مدد کہنا یہ صرف ختمی مرتبت کی نہیں, دیگر انبیاء کی سنت ہے. ہر جنگ میں کہا, جنگ احد میں کہا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا, جیسی پیغمبر کی آواز بلند ہوئی علی دیوانہ وار مسلسل ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں, مسلسل آپ کے گرد پہرا دے رہے ہیں. اس طرح سے زخموں پہ زخم, جو بھی تلوار کا زخم آتا ہے, نیزے کا زخم آتا ہے, تیر آتا ہے, علی خود تک روکتے ہیں. اور یہاں تک کہ جنگ احد میں ایک مرتبہ جب جنگ پورے عروج پر ہے, علی ختمی مرتبت کا تعارف کر رہے ہیں, آپ کا تحفظ کر رہے ہیں کہ این جب جنگ پورے عروج پر ہے تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی. جنگ احد میں اکیلے علی جب کافروں سے برسر پیکار ہے, تلوار ٹوٹی. بتائیں دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع, دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر, دنیا کا بڑے سے بڑا سورما, اگر اس کا اسلحہ میدان جنگ میں این جب لڑائی پورے عروج پر ہو اس کا اسلحہ خراب ہو جائے, اس کا اسلحہ جواب دے جائے, کیا کرے گا؟ جتنا بڑا شجاع ہو خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں کسی کی شجاعت کا ایسا منظر کبھی نہ دیکھا. تو پہلی اور آخری مرتبہ آسمان نے علی کی شجاعت کے مناظر اپنی آنکھوں سے محفوظ کیے. علی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بازوں کو اپنے مکوں سے, بازوں کو اپنی ٹھوکروں سے, بازوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے اس طرح سے لڑ رہے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر
اور وہ بھی نہتا اور برابر میں ہزاروں کا دشمن اور وہ بھی پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس. تو پروردگار نے آسمان سے ایسے مرحلے میں ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا. ذوالفقار کے آتے ہی امنگے اور بڑے، بلبلے اور بڑے، جذبے اور بڑے. اور ذوالفقار کے آتے ہی علی ابن ابی طالب نے ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر علی کے سامنے بھاگنا شروع ہوئے. یہ پہلی جنگ اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب کیا. آگے بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملے شروع کیے. ان کے سر فضا میں کٹ کٹ کے اڑ رہے ہیں. ایسے عالم میں آسمان کے فرشتے، ملائک جو علی کی شجاعت کے مناظر آسمان کی کھڑکیاں کھول کر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ علی کی شجاعت دیکھتے ہوئے ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اب اللہ سے اجازت مانگی. جب اجازت مل گئی اب یہ فرشتے زمین کی طرف چل پڑے. ابھی زمین پر نہ اترے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیفا الا ذوالفقار. اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. اتنی ہی بلند صلوات بھیجیے خاندان سیدہ پر. جنگ بدر کے فاتح علی ہیں، جنگ احد کے فاتح علی ہیں. پروردگار 1 2 4 5 سپاہیوں کی شجاعت بیان نہیں کر رہا، پروردگار آیت صف میں لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے. یہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، اس کے بعد پھر جنگ خندق اور جنگ احزاب. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. جنگ احزاب میں جب کفار آئے 10,000 کی تعداد میں، بہت تیار ہو کر، آمادہ ہو کر، اس طرح سے کہ اب اسلام کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، مسلسل تیاری کرتے رہے. یہودیوں کو ساتھ ملایا، مشرکین تمام تر طبقات ساتھ مل کر آئے اسلام کو حرف غلط کی طرح سے مٹانے کے ارادے سے. اور آگے ختمی مرتبت نے جو خندق کھود رکھی تھی جناب سلمان بن فارسی کے، ہمارے ایک ہندوستانی دوست ہیں، تو وہ انہوں نے ایک الگ سے ہی تفسیر بیان کی جو میں نے پڑھی تو نہیں، لیکن ان کا جملہ مجھے یاد آ گیا. کہا کہ بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی، لیکن جنگ احزاب میں ختمی مرتبت نے خندق کھودی. خندق کھودی تاکہ دشمنوں کے حملے سے بچ سکیں. کس لیے کھودی؟ کہا نا وہ تو مسئلہ نہیں تھا، علی موجود تھے، پھر کیوں خندق کھودنے کی ضرورت پیش آئی؟ تو کہا کہ وہ خندق ختمی مرتبت نے دشمنوں کی وجہ سے نہیں کھودی تھی، اپنوں کی وجہ سے کھودی تھی. مبادا جنگ احد کی تاریخ تکرار کر جائے. 27 دن 10,000 افراد خندق کے باہر محاصرے میں رہے، محاصرہ کر رکھے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے کھانے پینے کا سامان رسد سب کچھ تمام ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ایسے عالم میں مسلمان بھی پریشان ہیں، ادھر وہ بھی پریشان ہے دشمن کہ جنگ کا کوئی منطقی انجام ظاہر ہو جائے. 27 دن گزر گئے. بالآخر انہوں نے 10,000 افراد میں سے 7 بڑے شجاع منتخب کیے، جن میں سر فہرست عمرو بن عبدود عامری، اس کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبدود، اسی طرح سے منبع بن عثمان ہے، نوفل بن عبداللہ ہے، حبیرہ بن ابی وہب ہے. یہ افراد 7 افراد، اکرمہ بن ابو جہل، یہ 7 افراد آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، 5 گز چوڑی 5 گز گہری خندق، اسے 3.5 ساڑھے 5 کلومیٹر لمبی خندق ہے. اس خندق کو انہوں نے عبور کیا. اتنے بڑے شجاع تھے، اتنا کلیجہ تھا کہ اپنے لشکر سے الگ ہو کر مسلمانوں کی طرف گئے. یہ 7 افراد، ان میں سب سے آگے عمرو بن عبدود، اس نے آگے چل کے للکارا. ایک مرتبہ کہا، جو کہا میں نے کبھی بالتفصیل بیان کیا تھا، مختصر کون اٹھا جبکہ سکوت تھا، ایسا سناٹا، کوئی آواز نہیں کہہ رہا تھا، سب بتا رہے تھے اس سے مصالحت کر لیجئے، یہ اتنا بڑا شجاع ہے کہ یہ 1000 افراد کے ساتھ تنہا لڑنے کی حیثیت رکھتا ہے. کون اٹھا ہے؟ جب اس نے ختمی مرتبت کے خیمے کو چیرا، آپ کی رسی کو کاٹ دیا، آپ کے خیمے کی چادر کو کاٹ دیا، حرمت رسول کو پائمال کیا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے پہلی اور آخری مرتبہ فرمایا، مل لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟
कौन उठा? खबरदार कोई ये ना सोचे जिस तरह से बात जाहिल अफराद ये तजरिया पेश कर देते हैं कि देखो खत्मी मर्तबत ने भी कुत्ता का, हम भी कह देते हैं गाली देना जायज है। ना, मुमकिन नहीं है। खत्मी मर्तबत इस कायनात के साहिब खुलुक के अजीम, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी जुबान से कभी कोई रकीक कलमा अदा हो जाए, गाली अदा हो जाए। ना, खत्मी मर्तबत वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो मगलूबुल गज़ब हो जाए। गाली इंसान कब देता है? जब जज्बात के हाथों मजबूर होता है, मगलूबुल गज़ब हो जाता है, गुस्सा और कुव्वे गज़बिया उसके ऊपर हाकिम हो जाती है, मजबूरन उसके मुंह से ऑल फॉल निकलता है, गालियां देता है। रसूल अक्ल कुल मुजस्सम अक्ल सरापा अक्ल, रसूल इस्लाम इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल, मुमकिन नहीं जिसकी जुबान वही इलाही के बगैर हरकत न करे वो गुस्से में आके गाली देगा ताकि हमारे गाली देने के लिए जवाब पैदा हो जाए। गाली नहीं दी। रसूल इस्लाम ने कयामत तक के लिए एक उसूल उम्मत मुस्लिमा के लिए मुअय्यन कर दिया कि समझ लो और जान लो, गाली दे के नहीं जा रहा, कानून वज़ा करके जा रहा हूं कि अगर कोई शख्स इतना गिर जाए इंसानियत के मर्तबे से, इतना नीचे गिर जाए कि दरे रसूल की हुर्मत को पायमाल कर दे और रसूल के दरवाजे पर आकर गुस्ताखियां करना शुरू कर दे, अपनी आवाज को बुलंद करे तो उसकी इंसानी शक्ल पे ना जाना, उसके चेहरे को देख के उसे इंसान न समझना। देखने में इंसान है, बातिन में कुत्ता है। अगर कोई रसूल के दरवाजे पर आकर गुस्ताखी करे वो भी हकीकत में कुत्ता है, और अगर कोई आले रसूल के दरवाजे पर आकर गुस्ताखी करे उसकी हकीकत भी यही है। रसूल इस्लाम कानून वज़ा किया, आम्र बिन अब्दुवद जैसी ललकारा, फरमाया मल हाज़ल कल्ब, कौन है उठे, इसका मुंह कुत्ते का मुंह बंद करे, मुझे बताएं तमाम मुसलमानों में से कौन सी शख्सियत उठी है सिवाय अली के। अली उठे, अना या रसूल अल्लाह। मुमकिन है मुअर्रिख लिखता कि ना अली ने जल्दी की, कोई और उठ जाता, लेकिन ना खत्मी मर्तबत ने बिठाया, अली बैठ जाए। क्यों बिठाया? कि मुअर्रिख को ये लिखने का मौका ना मिले कि ना और भी उठना चाह रहे थे, बड़े बड़े शुजा बैठे हुए थे, अली ने जरा जल्दी कर दी, बिठा दिया। बाकियों से कहा तुम में से कोई जाए, फिर मुसलसल सुकूत। कौन उठा? अली उठे तीसरी मर्तबा। और जब अली गए, किस तरह से अम्र बिन अब्दुवद को हल्फ गलत की तरह से मिटा दिया। इतना बड़ा शुजा, इतना बड़ा पहलवान, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने किस तरह से, वो तो एक अलग बाब है आपकी शुजाअत का, जो जंगे अहज़ाब में आपने रकम किया। इसके बाद इसी का बेटा गुस्से में कांपता हुआ आगे बढ़ा, हासिल बिन अम्र बिन अब्दुवद देव कामत, ये इतना बड़ा शुजा जिसे देखकर लोग कांप जाते थे। हासिल आगे बढ़ा, मौले मुत्तकिया ने इसे भी अपने बाप के पास पहुंचा दिया। बाकी 5 ने अंजाम देखा, भागे दौड़े, और इन भागने वालों में से मंबा बिन उस्मान को तीर लग गया, वो जाके मक्के में मरा। और नौफल बिन अब्दुल्ला खंदक उबूर कर रहा था घबराहट में, जैसे ही खंदक उबूर कर रहा था खंदक में गिर गया। खंदक में गिरा, मुसलमानों ने जमा होकर पत्थर मारने शुरू कर दिए, तीर मारने शुरू कर दिए। कहा मुझे इतनी जिल्लत के साथ कत्ल न करो, कम से कम इतना मौका दो, मैं बाहर आता हूं, मुकाबला करो। सारे मुसलमान, एक नौफल बिन अब्दुल्ला जो जख्मी हो चुका है मुकाबला नहीं कर पा रहे, कि तुम नीचे उतर आओ या मुझे बाहर निकाल दो। ये इस्लाम की इज्जत का सवाल है। अली को तलवार चलाने का शौक नहीं था, अली लोगों को मारने के लिए नहीं आए, अली लोगों को जिंदा करने के लिए आए। अली ने जब भी तलवार चलाई मजबूरी में तलवार चलाई, इसलिए कि इस्लाम की इज्जत का सवाल था, इस्लाम की नामूस का सवाल था, हुर्मत रिसालत का मसला था कि अगर अली तलवार ना उठाए, हुर्मत रसूल से सवाल चली जाए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, दीन खुदा की बका के लिए। एक मर्तबा जब ये शोर खैमे रसूल तक पहुंचा, कोई उसके मुकाबले में नहीं जा रहा है, कि सब मिल के आ जाओ या मुझे बाहर निकालो। ये आवाज अली अमीरुल मोमिनीन के कानों तक पहुंची। का कौन है? का नौफल बिन अब्दुल्ला है। क्या हुआ? जख्मी है, बुला रहा है। वहीं से पलटे, पैगंबर के पास नहीं गए, पलटे और खंदक में उतर गए, और उतर कर एक ऐसी जर्ब मारी कि जो जबड़े तक चीरती हुई, इसे ठंडा किया और फिर बाहर आए। ये अली हैं। मुसलमानों की शमूलियत बताऊं जंगे खंदक में, जंगे अहज़ाब में मुसलमानों की शमूलियत बताऊं, कितना हिस्सा डाला मुसलमानों ने। 7 आए थे, बाकी 2 बच के भाग गए, एक मक्के में मरा, सारे अली के हाथ से मरे। इनमें से एक जो भाग रहा था, जिसका नाम था जर्रार बिन खत्ताब फहरी, जब ये भाग रहा था तो किसी के दिल में ख्याल आ गया, चलो भाग तो रहा है, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। और जब ये भागा तो ये कारनामा अपने सर लिखवाने के लिए कि चले हमने भी किसी को मारा था, भाई भाग जो रहा है, उचटती हुई तलवार मारेंगे, पीछे से गिरेगा मर जाएगा, हम भी कहेंगे 2 को अली ने मारा, 1 को हमने मार दिया। और जब पीछे घोड़ा दौड़ाया तो जर्रार बिन खत्ताब फहरी को ख्याल आया अली का शेवा नहीं है,
کہ بھاگنے والے کا علی پیچھا کریں، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی کائنات کا وہ سخی ہے جو دشمن کو بھی رد نہیں کرتا۔ علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتا، یہ کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ صرف مڑ کر دیکھا کہ کون آ رہا ہے، پیچھے آنے والے نے سمجھا یہ تو مقابلہ کرے گا۔ پڑھے تبری نے کیا لکھا ہے، پڑھے دیگر ابن حشام نے کیا لکھا ہے، ابن اسحاق نے کیا لکھا ہے، سب نے لکھا، نام وہاں جا کے پڑھ لیجیے گا کس نے کون بھاگ رہا تھا، ضرورت نہیں ہے کہ بیان کروں۔ جیسی زرار بن خطاب فہری نے دیکھنے کے لیے گھوڑے کو موڑا، اس نے سمجھا مقابلہ کرے گا، وہیں سے بھاگا اور خیمے رسول پر پہنچا اور سانس پھولی ہوئی تھی، پیغمبر پوچھے کیا ہوا، کہا کچھ نہیں، میں نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ حصہ ہے مسلمانوں کا۔ جنگ خندق اور جنگ احزاب کے فاتح، جنگ احزاب کے فاتح علی ابن ابی طالب ہیں۔ صرف علی کی شجاعت کے نتیجے میں جنگ احزاب فتح ہوئی، لیکن قرآن مجید 2 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ ذات السلاسل، جنگ حنین، کون سی جنگ ہے؟ جنگ حنین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، چونکہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، کہ جنگ حنین کے دن مسلمانوں تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی اس لائق نہیں ہے، کسی جنگ میں آنے والا لشکر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس آیت صف کا مصداق قرار پا سکے۔ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا۔ علی کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کیا اس صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ وہ جاہل اور بے شعور سپاہی کہ جب قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا، علی کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اکثریت وہ تھی جو علی کو قتل کرنے کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ علی کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس صف کا مصداق قرار پا سکیں۔ کیا امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وقت آخر سب نے امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دیا، اور اپنے سپاہیوں میں سے ایک وہ تھا جس نے حالت نماز عشاء میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچا اور آپ کی ران کو زخمی کر دیا، اور 6 مہینے تک حضرت یمن میں علاج کرواتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا۔ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ مجھے بتائیں ان 72 میں سے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ، جس کی زندگی میں سال کا لفظ بھی نہیں آیا۔ جہاں میں آ کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمانہ ترس گیا اصغر کے نقش پا کے لیے۔ اس سب سے چھوٹے سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب تیر کھایا تو مسکرا کے بھی بتایا کہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے اندر تمہیں کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں باقی شخصیتوں کا تعارف کرواتا، لیکن چند لمحے بچے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب ذکر کروں اس ہستی کا جسے شبیہ رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آج کی شب عاشور، آج کی رات کے بارے میں مقتل نگاروں نے جو لکھا ہے، جہاں حسین کے ساتھی تلاوت کرتے رہے، جہاں حسین کے ساتھی نماز پڑھتے رہے، اسی طرح سے بیویوں میں قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ باقی اعمال، ایک کام جو بار بار انجام دیا جاتا رہا وہ یہ تھا کہ کبھی امام کے اصحاب کے بیچ میں جناب علی اکبر کو بٹھا دیا جاتا۔ ان 72 میں سے 11 اصحاب رسول تھے جو جناب علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر گریا کرتے تھے، اور اسی طرح سے مخدرات عصمت و طہارت میں کتنا پیار تھا حسین کو اس بیٹے سے۔ سید ابن طاؤس نے تحریر کیا کہ اکثر راتوں میں حسین ابن علی رات کے آخری پہر ہاتھ میں چراغ اٹھا کر علی اکبر کے سرہانے آ کے رک جاتے تھے،
اور پہروں کھڑے ہو کر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے. اور کبھی جو علی اکبر کی آنکھ کھل جاتی اور پوچھتے بابا آپ جاگ رہے ہیں, حسین فرماتے علی اکبر تمہاری محبت مجھے سونے نہیں دیتی. میرے عزیزوں, دو شہیدوں کا وداع بہت سخت ہے. ایک خود امام حسین کا وداع کل عرض کروں گا, اور دوسرا وداع جناب علی اکبر کا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب جناب علی اکبر کی روانگی کا وقت آیا تو خیام حسینی کا پردہ کبھی اٹھتا اور کبھی گرتا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے, کہ یہاں تک کہ میں قریب چلا گیا تاکہ منظر مشاہدہ کر سکوں. اور جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جیسے ہی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں, کوئی بی بی آپ کا دامن پکڑ لیتی, شبیہ رسول اللہ تھوڑی دیر اور رک جائیے. کہا میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں, کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی بچہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہا ہے. بڑی مشکلوں سے خیمے سے باہر آئے, اور پھر سب سے آخر میں امام حسین نے وداع کیا. کیسے وداع کیا؟ جب روانہ کیا, جو جملے روز عاشور جناب علی اکبر کے لیے فرمائے امام حسین نے, وہ کسی دوسرے شہید کے لیے ارشاد نہیں فرمائے. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا, اور پہلا جملہ جو فرمایا کہ یا بنیہ مہلن مہلا, بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. اور علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. یہ کہا, علی اکبر کو روانہ کیا, ادھر علی اکبر چلے, ادھر امام حسین نے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا, دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا. کوئی انسان اس قابل نظر نہ آیا کہ اسے گواہ بنائے. حسین نے علی اکبر کو بھیجتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا. فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار گواہی دینا, قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ, اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے. خلق میں, خلق میں, کردار میں, گفتار میں. پروردگار تو جانتا ہے جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ کہا, روانہ کیا. علی اکبر کی سواری نے چند قدم اٹھائے, جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی, مڑ کر دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے. علی اکبر گھوڑے سے اترے, گھوڑے سے اترے اور اتر کر جلدی سے آگے بڑھے, بابا کو اٹھایا, کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, پھر یہ حال کیوں ہے؟ حسین نے فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور ہے, علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. بس میرے عزیزو, تفصیلی شہادت کے لیے وقت نہیں بچا. علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. مقتل ابی مخنف میں جملے موجود ہیں, 80 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا, یہاں تک کہ عمر ابن سعد کا لشکر سمٹنے لگا. اب علی اکبر مبارزہ طلب کرتے ہیں, دشمن مقابلے میں نہیں آتا. یہاں تک کہ جب کوئی جواب نہ آیا دشمن کی طرف سے, ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا اور خیام کی طرف چل پڑے. دوبارہ بابا سے ملنے آئے اور ملنے کے بعد ایک جملہ کہا, سنیں گے کیا کہا؟ کہا بابا جان پیاس کی وجہ سے میرا جگر کٹا جا رہا ہے, اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. اس جملے کا اثر دیکھیں گے کیا ہوا, خود سوچئے گا اس جملے کا قلب حسین پر کیا اثر پڑا ہوگا. جب جناب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے امام علی زین العابدین کو, سید سجاد کو, ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کی اس گوشے میں رکھ دیا تھا جو عبادت کے لیے مخصوص تھا, اور فرمایا تھا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نظر کرتا ہوں. علی آگے بڑھے تھے اور آپ کو اٹھایا اور کہا تھا کہ میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتا ہوں, میں اس کی تربیت کروں گا, اس کی پرورش کروں گا. پھر 4 سال برابر پرورش کی, ہمیشہ ساتھ رہتے تھے دادا اور پوتا. اور جب علی اکبر کی ولادت ہوئی امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا.
اب کی دفعہ ثانی زہرا زینب بنت علی آگے بڑھی اور کہا میں اس بچے کی پرورش کروں گی. اور 18 سالوں میں ثانی زہرا نے جناب علی اکبر کی پرورش کی. ان 18 سالوں میں امام حسین اکثر علی اکبر سے کہتے تھے اے علی اکبر مجھ سے کچھ مانگو، میرا جی چاہتا ہے آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو کچھ عطا کروں. اور علی اکبر آگے سے جواب دیتے بابا کیا مانگو، میری پھوپھی زینب میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی ہیں. 18 سالوں میں حسین کو حسرت رہی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے میں اپنے بیٹے کو کچھ دوں، کبھی کچھ نہیں مانگا. آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر اپنے بابا سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں. خود سوچیں قلب حسین کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا بیٹا علی اکبر جائیں میدان جنگ میں، آپ کے دادا علی اور آپ کی دادی فاطمہ زہرا حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اب جو پلٹے عمر ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ یہ علی کا پوتا ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے، اب کوئی اکیلا مقابلے میں نہ جائے، اب سب مل کے حملہ کرنا. جب چاروں طرف سے دشمن نے مل کر حملہ کیا، اس کے باوجود اتنے بڑے شجاع تھے علی اکبر، اس طرح سے حملے کر رہے تھے کہ سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، دشمن گھبرا کر عقب نشینی کر رہے تھے. اتنی شجاعت جیسی حسین بن نمیر نے یہ شجاعت دیکھی ہے. ایک مرتبہ حیرت سے کہا علی اکبر آپ تو ایسا جہاد کر رہے ہو، ایسی لڑائی کر رہے ہو، لیکن دیکھو مڑ کر خیام کی طرف کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. علی اکبر آپ کے خیموں کو آگ لگ چکی ہے. جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا جس کی ہتھی 12 فٹ طولانی تھی. نیزہ مارا، اب سنو دل پر ہاتھ رکھ کر، ایک مرتبہ سنان ابن انس نے نیزہ مارا اور نیزہ مارنے کے بعد نکالا نہیں، اس کے دستے کو گھمانا شروع کیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم، اجرکم علی الحسین، اجرکم علی الفاطمہ. پھر نیزے کو ایک مرتبہ نکالا، توڑا، امی سینے میں رہ گئی اور علی اکبر کی آواز بلند ہوئی، مدد کے لیے نہیں بلایا. اتنے خوددار تھے جب خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں سکے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور گھوڑے کی اتنے زخم لگے گھوڑے کو کہ اس کی آنکھوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے دشمن کی طرف چلنا شروع کیا، دشمن کی صفوں میں بڑھتا رہا اور سید ابن طاؤس نے لکھا دشمن کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. اور علی اکبر کی آواز بلند ہوئی، بابا اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے، سنیں گے وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے. اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک آنے میں بڑی دیر لگ گئی، بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے حسین کو آواز دی، حسین کبھی ادھر گرتے ہیں، حسین کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ سکوں. مجھے نہیں پتا حسین کیسے پہنچے علی اکبر کی لاش پر، لیکن آؤ ایک دعا کریں، اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین نے علی اکبر کا دیکھا. علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے. حسین نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا بیٹا علی اکبر بتاؤ. کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، اس کی امی میرے سینے میں رہ گئی، بابا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر ممکن ہو تو نکال دیں. حسین نے اپنا زانو خاک کربلا پر رکھا، رخ نجف کی طرف کیا، نیزے کی امی کو ہاتھ ڈالا،
صرف نیزے کی انی نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ صرف علی اکبر کی روح نے پرواز نہ کیا، علماء مقاتل نے لکھا علی اکبر کے ساتھ حسین کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اب حسین جیسا امام ہے اور اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ثانی زہرا نے در خیام سے دیکھا میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی۔ ایک مرتبہ بنو ہاشم کے بچوں سے کہا جاؤ امام وقت کی نصرت کرو۔ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کہتے ہوئے میدان جنگ کی طرف دوڑے۔ سب نے مل کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ حسین کا امامہ گلے میں ہے، امامہ گلے میں، علی اکبر کی لاش کے پیچھے حسین دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیہ علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک۔ اجرکم ربکم اجرکم علی اللہ اجرکم علی الفاطمہ۔ فاطمہ زہرا آئیں اپنے بیٹے علی اکبر کی شہادت کے موقع پر ان مومنوں سے اشکوں کا خراج قبول کریں۔ اے سیدہ زہرا، بس ایک جملہ عرض کروں میرے عزیزو، یہ تو بابا کی حالت ہے، سنیں گے ماں کا کیا حال ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر کا لاشا خیام کے باہر پہنچا، ثانی زہرا نے فرمایا بی بی آؤ، سب شبیہ رسول اللہ کی آخری زیارت کرو۔ ساری بیبیاں جمع ہوئیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا فضا، مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ فضا شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ اے فضا جاؤ، جا کے ام لیلہ کو خبر کرو علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ سنا آزادارو، ایک مرتبہ جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا، کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک طرف گرتی ہیں کبھی دوسری طرف گر جاتی ہیں۔ فضا نے پوچھا ارے بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہیں، کیوں گر رہی ہیں؟ کہا فضا میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے۔ فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ۔